لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين محبوب رب المشرقين والمغربين مولا الكونين جد الحسنين أبي القاسم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال إمامنا الصادق عليه الصلاة والسلام أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها صلوات اللہ گزاروں کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص فرما کر مرحوم مغفور قائم رضا بلال ابن الحاج صفدر حسین مرحوم کی حضرات گرامی قدر بزرگان ملت دوستان عزیز شعراء کرام علماء اعلام مجلس ایصال ثواب کی ہے اور بالعموم ایصال ثواب کی مجلس میں تذکرہ موت کا ہوتا ہے مگر میں عام طور سے کہا کرتا ہوں کہ ایصال ثواب کی مجلس میں بجائے موت کا تذکرہ کرنے کے اس کتاب حیات کا ذکر کیا جائے جہاں موت کو مات دے کر جینے کا سلیقہ سکھایا لہذا بات اگر کی جائے تو کربلا کے حوالے سے کی جائے. میری خوش نصیبی ہے کہ بزرگان اور بڑے بڑے شعراء میرے سامنے ہیں. آپ کہہ رہے تھے میں سننے کے لیے آ گیا، یہ تو مجلس سے مجھے آنا تھا، میں تو محفل میں بھی پہلے پہنچ جاتا ہوں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جملہ آپ کی نظر کر رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ رزق سخن تابع ہے رزق خیال کا. اگر خطابت رزق سخن کی علامت ہے تو شاعری رزق خیال کا نام ہے. تو جب تک شعراء کے دامن سے رزق خیال نہ ملے گا تکمیل رزق سخن نہیں ہوگی. ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق
سرکار سید الشہداء کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے، آپ کے کارہائے نمایاں کو بیان کرتے ہوئے اس مقام پر فرماتے ہیں، زیارت وارثہ کی مشہور فقرے ہیں، اشہد انکا، بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا نور اصلاب شامخہ، بزرگ صلبوں سے ہوتا ہوا، ارحام مطہرہ، پاکیزہ رحموں تک منتقل ہوا۔ یہ نظام قدرت ہے کہ جب مالک کو کسی ذات سے کوئی عظیم کام لینا ہوتا ہے تو اس کے آغاز سے انجام تک پوری تربیت اپنی نگاہ ناز میں رکھا کرتی ہے، پوری اس کے آنے سے لے کے جانے تک، آغاز سے لے کے انتہا تک اس کے ہر قدم پر قدرت کی نگرانی ہوتی ہے، اس لیے کہ پروردگار عالم ہر کس و ناکس سے ہر کام نہیں لیا کرتا۔ جن روحوں میں بلندی پائی جاتی ہے انہی روحوں کے سپرد بلند کام کیے جاتے ہیں۔ لہذا سرکار سید الشہداء کے لیے ارشاد ہوا کہ آپ کا نور بزرگ صلبوں سے پاکیزہ رحموں تک منتقل ہوا، لم تنجسک الجاہلیت بانجاسہا، اور آپ کے وجود کو دور جاہلیت کی جہالت نے آلودہ نہیں کیا، وَلَمْ تُلْبِسْكَ مِن مُدْلِهِمَاتِ ثِيَابِهَا، اور اس دور کے سیاہ لباس نے آپ کے تن تک پہنچنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ میرے عزیزوں، انسانی زندگی میں اگر آپ غور کیجئے تو انسان مجسمہ ہے، مرکب ہے دو چیزوں کا، ایک جسم ہے، ایک روح ہے۔ جسم کے اپنے تقاضے ہیں اور روح کے اپنے تقاضے ہیں۔ جتنی جتنی روحیں بلند ہوتی ہیں اتنا جسم کو اذیتیں برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اتنے شعراء سے آپ نے شعر سنے، دو شعر میں آپ کو سنا دوں۔ ایک شعر متنبی کا ہے، ابو طیب المتنبی، جس کی تاریخ سے آپ واقف ہیں، مجھے اس کی حیات سے بحث نہیں ہے۔ 18 سال کی عمر میں ایک نوخیز جوان عالم عرب میں وجود میں آیا تھا، اور ظاہر ہے کہ یہ اس نوخیزی کے عالم میں شعراء سے برداشت نہ ہوا اور اس پر دعوی نبوت کا داغ لگا دیا گیا۔ یہ آغا شیرازی صاحب نے لکھا ہے، مکرم شیرازی صاحب نے، کہ اس نے کوئی دعوی نبوت نہیں کیا تھا۔ بہرحال مجھے اس سے بحث نہیں ہے۔ نام اس کا ابو طیب تھا، کنیت اس کی جو مشہور تھا وہ المتنبی کے نام سے مشہور تھا۔ اس کا شعر ملاحظہ فرما لیجئے، وہ کہتا ہے کہ تعظم فی عین الصغیر صغارھا، تعظم، اتنے شعر آپ نے سنے ہیں شعراء سے، میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں۔ تعظم فی عین الصغیر صغارھا، چھوٹے لوگ چھوٹے کاموں کو بڑا سمجھتے ہیں۔ میرا جملہ واضح ہو، تعظم فی عین الصغیر صغارھا، چھوٹے لوگوں کی نظر میں چھوٹا کام بڑا عظیم ہوتا ہے، وَتَصْغُرُ فِي عَيْنِ الْعَظِيمِ الْعُظَمَا، اور عظیم ذوات کے نزدیک بڑے بڑے کام بھی بہت چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے ہیں۔ اگر اس شعر کا مفہوم آپ تک پہنچ گیا ہے تو مجھے کہنے دیجئے، جس مارکے کربلا کو ولیوں نے، نبیوں نے، اولیاء نے، صالحین نے، صدیقین نے، شہداء نے بہت بڑا کارنامہ سمجھا تھا، اس کی کامیابی کے لیے حسین نے آل محمد کے آنگن میں کھیلنے والے 6 مہینے کے بچے کا انتخاب کیا۔ اس عظیم کام کی کامیابی کے لیے گھٹنیوں چلتے ہوئے شہزادے کا انتخاب کیا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ مدینے سے روانگی کے وقت آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، روایت مصائب میں پڑھی جاتی ہے، مگر اس کا فضائلی زاویہ ملاحظہ کیجئے۔ آل محمد مدینے سے نکلنا چاہتے ہیں، جناب علی اصغر ہیں، جناب صغرا کی آغوش سے لپٹے ہوئے ہیں، جانتے ہیں کہ جب سارا گھر جا رہا ہے تو بہن کی تنہائی کا منیس و ہمدم کون بنے گا، میں آغوش سے لپٹا رہوں تاکہ بہن کی تنہائی کو دور کر سکوں۔ تاریخ کہتی ہے بہنیں آئی نہیں گئے، چچا آئے نہیں گئے، ماں آئی نہیں گئے، سارے رشتے آتے گئے، مگر علی اصغر کسی کی گود میں ہمک کے نہیں گئے۔ اب سب سے آخر میں امام گئے ہیں، معصوم نے معصوم کے کان میں کچھ کہا،
معصوم نے معصوم کے کان میں کچھ کہا، اصغر نے صغرا کا دامن چھوڑا، حسین کی آغوش میں ہمک کے آ گئے۔ مجھے نہیں معلوم کہ کیا کہا، لیکن اتنا ضرور سمجھ میں آتا ہے حسین نے یہی متوجہ کیا ہے میرے لال، تیرے بغیر قربانیاں تو ہوں گی، قبولیت کی سند کیسے ملے؟ قربانیاں تو ہو جائیں، تیرے بغیر قبولیت کی سند کیسے ملے گی؟ اس لیے تیرا جانا ضروری ہے۔ جب قبولیت شہداء کا مرحلہ آیا تو اب تنہائی کو اصغر نے چھوڑ دیا ہے، صغرا کو چھوڑ دیا ہے، حسین کی آغوش میں آ گئے ہیں۔ ابھی 18 دن کے ہیں علی اصغر، مگر 6 مہینے کے لیے آمادہ ہو گئے ہیں۔ یہ ہیں حسین کے آغوش میں پروردہ بچوں کا کمال کہ جہاں لوگ بچے آنکھیں کھولنا نہیں جانتے، وہاں کربلا کی بینائی بننے کو تیار ہے۔ جس عمر میں بچے آنکھ کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ کربلا کی آنکھیں بننے کے لیے تیار ہیں۔ آتے ہیں کربلا میں، میں نے جملہ کہا ہے، شاید آپ کے کسی کے ذوق سماعت پر یہ گراں گزر رہا ہو، ایک بچے کی قربانی، شہداء کی قربانی کی قبولیت کی ذمہ دار کیسے بن سکتی ہے؟ میرے عزیزوں یاد رکھیے گا، ہمارا سب کا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اعتبار سے سرکاری وبھاگ سے کوئی نہ کوئی تعلق ہوگا، کسی نہ کسی سرکاری وبھاگ سے۔ اگر سرکاری وبھاگ سے تعلق نہ ہو تو انجمن بازی میں نہ ہو تو انجمن سازی ہی میں کوئی حصے داری ہوگی۔ ہاں، انجمن سازی اگر ہم کر رہے ہیں تو انجمن کا بھی کوئی فرد ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں بے انجمنہ رہنے سے اچھا ہے کہ کسی انجمن سے وابستگی اختیار کر لی جائے، ہے نا؟ تو سرکاری وبھاگ سے بھی تعلق ہوگا۔ بات سرکاری وبھاگ کی آ گئی تو ایک لفظ آپ کے ذوق سماعت تک عرض کر دوں، شاید یہ بات پہنچ جائے۔ قریب انتخابات آ رہے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ اس انتخابات میں شرکت ضرور کریں، اپنے ووٹ کا ادھیکار استعمال کریں۔ میرے ان مختصر سے لفظوں کو سیاسی پیمانے پہ نہ تولا جائے، بلکہ حکمت کے آئینے میں دیکھا جائے کہ تاریخ انتخاب کے بعد اتہاس لکھا جائے گا اور آپ کے نام کھنگالے جائیں گے، اور یہ وقت 5 سال کے بعد آئے گا۔ اس 5 سال میں کیا کیا قیامت ہوگی اس سے بھی آپ آمادہ ہیں، تو اپنا نام کم سے کم اس لسٹ میں درج کروا لیں، ووٹ ڈال کر اپنا نام درج کرائیں۔ بالخصوص اپنی خواتین کو بھی آمادہ کریں اور ان کو بھی لے کے جائیں، تاکہ آپ کے گھر کا کوئی بھی ویکتی ووٹ ڈالنے سے محروم نہ رہے، اس لیے کہ آج کی تساہلی کل کی سیاست میں بھاری پڑ سکتی ہے۔ کاش میرا جملہ واضح ہو جائے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کس کو ووٹ دینا ہے، آپ نے ووٹ دینا ہے جسے چاہے ووٹ دیجیے، جس سے آپ مطمئن ہو اسے دیں، جس سے آپ رکھتے ہیں اس کو ووٹ دیں۔ ایک محکم سرکار بنانے کے لیے آپ اپنے حق کا استعمال کریں۔ دنیا کو یہ پتہ بھی ہو کہ حاکم قوت سے حکومت پہ نہیں آیا ہے، ہماری ووٹوں کی خیرات سے آیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ محمد لہذا کسی نہ کسی طور سے آپ کا تعلق سرکاری وبھاگ سے ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی آرڈر جب پاس ہوتا ہے، کسی بھی انجمن کے پرچے پر جب کوئی حکم صادر کیا جاتا ہے، مسجد میں آویزاں کر دیا جاتا ہے، تو وہ پرچہ اس وقت تک اتھینٹک نہیں ہوتا جب تک کہ انجمن کی مہر نہ لگی ہو اور ذمہ دار کی دستخط نہ ہو۔ اتنا بڑا ورقہ ہے، مگر پورے ورقے کا اعتبار منحصر ہے مختصر سی مہر پر۔ آئے میرا جملہ واضح ہو جاتا، مختصر ہے مہر، چھوٹی سی مہر ہے، مگر اس کا پرچے پہ ہونا ضروری ہے تاکہ اس کا اعتبار آ جائے۔ مہر کے اختصار پہ نہ جاؤ، ورقے کے اعتبار پہ جاؤ۔ کربلا کے شہداء کی فہرست بارگاہ خدا میں قابل قبول تھی، مگر حسین چاہتے تھے کہ دنیاوی نقطہ نظر سے ایک مختصر سی مہر بھی لگ جائے اور آخری شہادت کے ذریعے سے امضائے حسینی بھی ہو جائے، امضائے حسینی بھی ہو جائے۔ اور یہ میں نے لفظ آخر استعمال کیا ہے، ایک جملہ کہہ کے آپ کے ذوق سماعت کو آگے پہنچانا چاہتا ہوں، بہت توجہ فرمائیے گا۔ دیکھیے کربلا کی جنگ میں اور دوسری جنگوں میں ایک نمایاں فرق ہے۔
ہر جنگ میں آل محمد آگے رہے ہیں، اصحاب علی و محمد پیچھے رہے ہیں، مگر کربلا کی جنگ میں اصحاب حسینی آگے ہیں، اولاد حسین پیچھے ہے۔ توجہ، ہر جنگ میں آل محمد آگے، ہر جنگ میں آل محمد آگے، کربلا کی جنگ میں آل محمد پیچھے، جبکہ تمام جنگوں میں اہم ترین جنگ ہے کربلا۔ ساری جنگوں کی بقا کی ضمانت جس میں ہے وہ مارکہ ہے کربلا۔ تو اتنے اہم مارکے میں یہ نظریہ کیوں پلٹ گیا؟ کہا ہر جنگ میں موت مشکل تھی تو آل محمد مشکل دہانوں پہ تھے۔ ہر جنگ میں موت مشکل تھی، آل محمد مشکل دہانوں پر، جذبات پہ کنٹرول کیجئے گا، ہر جنگ میں موت مشکل، آل محمد مشکل دہانوں پہ تھے۔ کربلا میں موت مشکل نہیں تھی، زندگی مشکل تھی۔ جو جتنی دیر زندہ رہے گا اسے اتنا ہی اذیتیں برداشت کرنا پڑے گی۔ اب یہ حکیم کربلا کی حکمت کا حسین انتخاب تھا کہ سب سے آخر میں یا 6 مہینے کا بچہ جائے یا 57 برس کا بوڑھا جائے۔ اہل شعور تشریف فرمائیں، اہل نظر مجلسی مجمع میرے سامنے، بڑی آسانی سے میں باتوں کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ توجہ فرمائیں میرے نوجوان دوست، متوجہ ہوں اور حقیقت کربلا کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہزاروں رزق خیال کے بعد بھی ابھی مفاہیم کربلا میں تشنگی باقی ہے۔ یہ معجزہ ہے کربلا کا کہ ہزاروں سال سے افکار کی روانی کے بعد، قلم کی رفتار کے بعد، کتابیں لکھی جانے کے بعد، علماء کے خیالات کو پیش کرنے کے بعد بھی اب بھی کربلا کو سنتے ہیں تو نئے خیالات پیدا ہوتے ہیں، نئے افکار و نئے نظریات جنم لے رہے ہیں۔ یہ معجزہ ہے قسم خدا کی کربلا کا، جسے عالم انسانیت کو سمجھنا چاہیے۔ ہر قسم کا رزق، رزق خیال، رزق سخن، رزق علم، رزق حلم، رزق کمال، رزق اخلاق، ہر رزق کربلا کے دامن میں موجود ہے۔ یہ خانوادہ وہ ہے طلب پہ طلب کے اعتبار سے دو تو تم ہو، طلب پہ طلب کے ماں سوا دیا جائے تو آل محمد ہے۔ فقیر ایک روٹی مانگنے آیا تھا، پورے قبیلے نے روٹیاں لپیٹ کے دے دی۔ ایک روٹی مانگنے آیا، پورے کنبے نے روٹیاں دے دی۔ اس کا مطلب ہے کہ آل محمد طلب پر طلب کے اعتبار سے نہیں دیتے، طلب سے ماں سوا دیتے۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ صاحب حاتم بہت بڑا سخی تھا۔ مولانا نے پوچھا کتنا بڑا سخی تھا؟ کہا 7 دروازے سے دیتا تھا۔ کہ یہ کون سی سخاوت ہے؟ ایک دروازے سے اتنا دے دیتا کہ پھر در در کی ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہیں۔ میرے عزیزوں، اگر مانگنا ہی ہے تو دنیا کے بنے کسی غنی سے نہ مانگنا، ورنہ اتنا دے گا کہ ہر دروازے پہ جانا پڑے گا۔ اگر مانگنا ہے تو ان کے دروازے پر آنا جو مظہر عجائب بھی ہیں اور رزق سخن، رزق خیال، ہر طرح کا رزق عطا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد رسول اللہ۔ ایک دوسرا شعر متنبی کا اسی سلسلے کا کوئی مذاق، اذا کانت النفوس کبارا تعبت فی مرادها الاجسام، کہ جب انسان کی نفس کو بلندی چاہیے، اذا کانت النفوس کبارا، جب نفس کو بلندی چاہیے، بڑائی چاہیے، ارتقاء چاہیے، تعبت فی مرادها الاجسام، تو اس مقصد اور مراد تک پہنچنے کے لیے اپنے جسموں کو تھکانا پڑے گا۔ یعنی اگر روح کو بلندی چاہیے تو جسم کو تھکنا پڑے گا۔ جسم کی آسائش سے روح کو ارتقاء نہیں ملتا۔ جتنا جتنا جسم تھکے گا
اتنا روح کو کمال عطا ہوگا۔ نماز صبح اس لیے نہیں رکھی گئی کہ بندے کی نیند خراب کی جائے، اس لیے رکھی گئی ہے کہ روح کو بلندی چاہیے تو جسم کو اس سردی میں گرم لحاف پھینک کر مصلی پہ آنا پڑے گا۔ بلکہ صاحبان شعور تشریف فرمائے، ایک جملہ کہہ کے اس سلسلے کو سمیٹ دوں، شاید نماز کے اوقات رکھے ہی اس لیے گئے ہیں کہ جسم کو اپنی اوقات یاد رہے۔ جسم کو اپنی اوقات، رات بھر آرام کر رہے تھے، رات بھر آرام کر رہے تھے، اٹھو نماز صبح پڑھو، پڑھ لی نماز صبح، نکل گئے کام پہ، دن بھر کام میں تھکے ہوئے تھے، مؤذن نے کہا اللہ اکبر، جاؤ کام دھندہ چھوڑو، پھر اللہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ، نماز پڑھی، پھر آ گئے کام دھندہ شروع کیا، اب مغرب کے وقت تھکے ماندے گھر پہنچے، پھر مسجد سے مؤذن نے اذان دی، آواز دی اللہ اکبر، پھر چلے آئے، مالک یہ جتنی نمازیں رکھی ہے تھکان کے بعد کیوں رکھی؟ کہا تھکے ہوئے جسم سے جب عبادت کرو گے تو روح کو ارتقاء ملے گا، روح کو بلندی ملے گی۔ اس لیے وہ نوجوان جو 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ جم میں پسینہ بہاتے ہیں، مارننگ واک، ایوننگ واک، نہ جانے کتنی واکنگ کرتے ہیں، نہ جانے کتنا جو ہے وہ باڈی بلڈر ہو رہے ہیں، نہ جانے کس قسم کے جو ہے وہ اسلحوں کا استعمال کریں، 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ ماشاءاللہ کافی ڈولے شولے بنا رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، انہیں 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ جسم کو سنوارنے کے لیے جم جانا چاہیے۔ میں جم جانے کا مخالف نہیں ہوں، جم ضرور جاؤ، مگر یہ یاد رکھنا جس جم میں جا کر 2 گھنٹہ محنت کر کے پسینہ بہا رہے ہو اس سے جسم بنے گا، روح نہیں بنے گی، اس سے جسم بنے گا، روح نہیں بنے گی، اور یہ جسم قبر میں زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ لہذا اگر جم میں جانے کا شوق ہے تو 2 گھنٹہ جسم کو دے رہے ہو تو 17 منٹ روح کو بھی دے دینا، کم سے کم 17 منٹ روح کو بھی دے دینا۔ یہ 17 منٹ روح کو اگر دے دیے تو 2 گھنٹہ جسم کو دینا کامیابی سے ہمکنار کر دے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد نفس کو کچلنا پڑتا ہے، اور روح کو بلندی چاہیے تو جسم کو تھکنا پڑے گا، توجہ کیجئے گا، جسم کو تھکنا پڑے گا۔ اچھا جیسا معیار ہوتا ہے قدرت اسی اعتبار سے بندے کا انتخاب کرتی ہے۔ اللہ نے کسی بندے کو گفتگو کرنا ہے، کسی بندے سے کلیم بنانا ہے، اسے کلام کرنا ہے اسے، تو کہا آؤ موسیٰ ہم تم سے گفتگو کریں گے، مگر کہاں بلا کے کریں گے؟ کوہ طور پر۔ بلند ہے موسیٰ کی ذات مگر نگاہ قدرت میں حد ہے کوہ طور کی۔ اس کا مطلب مالک جب کلیم اللہ کو بلا رہا ہے کلام کرنے کے لیے تو طور تک کیوں بلا رہا ہے؟ کہا موسیٰ کی حد طور تک رہنے دو تاکہ محمد کی حد جلوہ نور تک دکھائی دینے لگے۔ ایک کو کوہ طور پہ رکھا، ایک کو جلوہ نور پہ بلایا۔ اب صاحبان تشریف شعراء حضرات اور صاحبان خیال تشریف فرما ہے۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیے، حیدر بھائی رزق خیال میں نے کہا تھا، یہ خیال دیکھیے کتنا خوبصورت خیال ہے، تائید کیجئے گا آپ۔ جناب موسیٰ سے گفتگو کی تو ہم نے بچپن میں یہی پڑھا کہ درخت میں آواز پیدا کرتی۔ ہاں موسیٰ سے کلام اللہ نے ضرور کیا مگر درخت میں آواز پیدا کر۔ محمد سے اللہ نے کلام ضرور کیا مگر کسی کے لہجے میں، کسی کے لہجے میں۔ پروردگار موسیٰ سے کلام کرنا تھا، کسی نبی کا لہجہ لے لیا ہوتا، کسی ولی کا لہجہ لے لیا ہوتا۔ یہ موسیٰ سے بات کرنے کے لیے درخت میں آواز کیوں؟ کہ جس کا معجزہ عصا ہو وہ درخت تک ہی ٹھیک ہے۔ جس کا معجزہ عصا ہے اس سے کلام کرنے کے لیے درخت کی حد ہی ٹھیک ہے، مگر جس کا معجزہ قرآن ہے اس سے بات کرنے کے لیے کم سے کم لہجہ نہج البلاغہ کا ہونا چاہیے۔
لہجہ نہج البلاغہ کا ہونا چاہیے، اس لیے جو گفتگو کی وہ علی کے لہجے میں۔ ہمارے ایک استاد ہیں افغانستان کے، وہ بڑی خوبصورت بات کہا کرتے ہیں۔ ان سے پوچھا کہ صاحب یہ بتائیے اللہ نے علی کے لہجے ہی میں بات کیوں کی؟ کسی اور لہجے کا انتخاب کر لیا ہوتا، کسی اور لہجے میں بات کر لی۔ موبائل کی اذان ہے کہ صلوات پڑھتے محمد علیہ موبائل کی اذان بے وقت کی ہوتی ہے، وقت ایک صلوات پڑھے محمد علیہ۔ میں بڑی جلدی اپنے بات کو پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں نے پوچھا کہ حضور یہ بتائیے کہ یہ مولا علی کا لہجہ پیغمبر نے کیوں لیا؟ بہت آسانی سے اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے بزرگوں سے معذرت چاہتے ہوئے کہا دیکھیے ہمارے سماج میں محبتوں کا ایک معیار ہے، اس محبت کے معیاری تقاضے یہ ہیں کہ کم سے کم جس کو جس سے محبت ہے اس کی کم سے کم اداؤں کا خیال رکھا جائے، اس کی اداؤں کا خیال رکھا جائے۔ حیدر بھائی بہت سے لوگ آپ سے بھی پیار کرتے ہیں، ہم سے بھی پیار کرتے ہیں، شعراء سے، علماء سے، تو وہ محبت کرنے والے اور فینس کی جو کیفیت ہے وہ بڑی عجیب و غریب قسم کی ہے۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں مولانا کب آ رہے ہیں؟ کہ ہم نے جی آ رہے ہیں، کہ وہ کہاں رکیں گے؟ کہ فلاں جگہ رکیں گے۔ تو اب بعض لوگ پوچھتے ہیں مولانا کیا کھائیں گے؟ ہم نے کہا بھائی کیا کھائیں گے کہ کیا مطلب ہے؟ ارے ہم ذکر مولا کے لیے آ رہے ہیں، نظر مولا میں جو مل جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ دونوں جملوں کا فرق سمجھ رہے ہیں؟ ذکر مولا اور ہے، نظر مولا اور ہے۔ یہ تو کرم ہے حسین کریم کا کہ جس کو جو رزق چاہیے وہ آ کے لے لے۔ ذکر مولا بھی یہاں ملے گا اور نظر مولا بھی ملے گا۔ ہاں بھائی یہ یاد رکھنا کہ نظر مولا جسم کی غذا ہے، ذکر مولا روح کی غذا ہے۔ جس کو جو غذا چاہیے وہ آ کے لے لو، باکمال وہ ہے جو دونوں لے جائے، باکمال وہ ہے جو دونوں لے جائے۔ رزق میں نے کہا کہ آپ کچھ بھی پکا لیجئے، کہا نہیں مولانا جو آپ کو پسند ہو۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہا ارے اتنا پیار ہم آپ سے کرتے ہیں، اتنی محبت آپ سے کرتے ہیں، کم سے کم آپ کی آمد پر دسترخوان جو محبت کا سجے اس میں آپ کی پسند تو رکھی جائے۔ سن لیا؟ جب ہماری محبتوں کا معیار یہ ہے تو خالق محبت کی معیار محبت کیا ہوگی؟ اس نے بھی آواز دی میرے حبیب تم میرے دسترخوان مودت پر آئے ہو، میری ذمہ داری ہے کہ میں تمہارے سامنے وہ لہجہ رکھوں جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے۔ جو لہجہ سب سے زیادہ پسند تھا وہ لہجہ رکھا، اور حقیقت بھی یہی ہے، آدم کا لہجہ رکھا ہوتا تو نوح کا رہ جاتا، نوح کا لیا ہوتا تو ابراہیم کا رہ جاتا، ابراہیم کا لیا ہوتا تو یوسف کا رہ جاتا، یوسف کا لیا ہوتا تو یعقوب کا رہ جاتا۔ کہ ایک لہجہ نہ رکھ لوں جو سارے انبیاء کے لہجوں کا مرکب کا محور ہو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ کانت النفوس کے بارہ تعبت فی مرادہ الاجسام، جسم کو تھکنا پڑتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ تمہیدی منزلیں تھی، میں گزر گیا اور آپ کے ذہنوں کو میں نے ہموار کر دیا۔ یہاں سے تھوڑی سی گفتگو کچھ ثقیل رہے گی، ثقیل الفاظ میں رہے گی، مگر آپ کا ذوق سماعت بیدار ہے، اس لیے مجھے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ توجہ کیجئے گا، غور فرمائیے گا۔ اذا کانت النفوس کے بارہ تعبت فی مرادہ الاجسام، جب انسان کو بلندی چاہیے تو روح کو تھکنا پڑے، جب روح کو بلندی چاہیے تو جسم کو تھکنا پڑے گا۔ جب تک جسم اذیتیں برداشت نہیں کرے گا اس وقت تک روح کو کمال نہیں ملے گا۔ توجہ، اس وقت تک روح کو کمال نہیں ملے گا۔ جسم کی طاقت اور ہوگی، روح کی طاقت اور ہوگی۔ جسم میں تیر پیوست کر دیے جائیں گے، زین سے زمین پر آیا جائے گا، مگر اب زمین پر جسم نہیں ہے، تیروں پر معلق ہے۔ جسم اتنی اذیتیں برداشت کر چکا ہے کہ اب روح کی قوت اسے سجدگاہ تک لے کے جاتی ہے، اس کو سجدگاہ تک لے کے جاتی ہے، اپنے سر کو سجدہ خالق میں جھکاتا ہے۔ بس جیسے ہی روح
اپنے وجود اور جسم کو سجدہ خالق تک پہنچاتی ہے، آواز قدرت آتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ پلٹا اپنے رب کی طرف، ہم تجھ سے راضی ہو گئے، تو ہم سے راضی ہو جا۔ میں نے ترجمہ کیا ہے راضیتاً مرضیہ، ہم تجھ سے راضی ہونے والے، اب تو ہم سے راضی ہو جا۔ پوری کائنات مل کے کہتی ہے اللہ تو راضی ہو جا، اللہ حسین سے کہتا ہے اے حسین تو راضی ہو جا۔ تو راضی ہو جا۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں آپ ناز برداری کرتے ہیں حسین کی، آپ ہم سے کہتے ہیں آپ ناز برداری کرتے ہیں حسین کی۔ ابھی حیدر بھائی کہہ رہے تھے، ایک مصرع یاد آیا مجھے، فرما رہے تھے میرا دم نکلے تو ہونٹوں پہ یا حسین ہو۔ یہ ناز برداری نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ وقت آخر بھی لب سے کچھ نکلے تو یا حسین نکلے۔ کوئی پوچھے حیدر بھائی اتنی ناز برداری حسین کی کیوں ہو رہی ہے؟ کہا ہم کیا کریں جب ناز برداری حسین کی رسول پشت پہ بٹھا کے کرتے ہیں، اللہ سجدے سے بلا کے کرتے ہیں، ہم کیا ناز برداری کریں؟ رسول سجدے کو طول دیتے ہیں، خدا اسی سجدے سے بلاتا ہے۔ اب سمجھے رسول نے طول کیوں دیا، خدا نے بلایا کیوں؟ آئے میرا جملہ واضح ہو جائے، دونوں باتوں کو ملا کے دیکھیے۔ رسول کو حکم ہے سجدے سے سر نہ اٹھائیے گا جب تک بچہ نہ اتر جائے۔ بچہ نہیں بیٹھا ہے، بطول کا بیٹا بیٹھا ہے، کوثر کی مکمل تفسیر بیٹھی ہے، ونہر کا عنوان بیٹھا ہے۔ دنیا آج کوثر کے بیٹے کی شکل دیکھ لے، کربلا میں ونہر کی تفسیر مکمل ہو جائے۔ ونہر کی تفسیر مکمل ہوگی، ونہر کی تفسیر مکمل ہوگی۔ یہ ناز برداری نہیں تو اور کیا ہے؟ جسم کو اذیت دی گئی، ساری اذیتوں کو برداشت کیا گیا۔ جتنا جسم کی اذیت کو برداشت کیا جائے گا اتنا روح میں کمال پیدا ہوگا۔ ہر قسم کی اذیت، توجہ بھائی کی مجلس ہے، ہر قسم کی اذیت، تمناؤں کی قربانی، آرزوؤں کی قربانی، خواہشوں کی قربانی، ہر اعتبار سے قربانی دینا پڑے گی، تب روح کو کمال ملے گا۔ یوں ہی کوئی بندہ، یوں ہی کوئی شخص، یوں ہی کوئی انسان وفاؤں کا پیمبر نہیں کہلاتا۔ جسم کو بازو کٹوانے پڑتے ہیں تب روح کو علمداری کا تمغہ ملتا ہے، اب روح کو کمال ملتا ہے۔ کمال ملاحظہ کیجئے گا، حرن لجام میں فرس پر ہاتھ ڈالا، شیر کا ہاتھ قبضہ شمشیر پہ گیا، کیفیت پہچانی قسم خدا کی۔ شیر کا ہاتھ قبضہ شمشیر پر، نگاہیں حسین کے چہرے پر، تمنائیں کہتی ہیں شیر تلوار نکال پھر کے دو ٹکڑے کر دے، آرزوئیں کہتی ہیں شیر تلوار نکال، خواہشیں کہتی ہیں شیر شمشیر بکف ہو جا پھر کے سر و تن میں جدائی کر دے، ماں کی دودھ کا اثر کہتا ہے شیر تلوار نکال، باپ کی تمنائیں کہتی ہیں، شجاعتیں کہتی ہیں، جرأتیں کہتی ہیں، ہمتیں کہتی ہیں۔ یہ نفس ہے جو روح سے آمادہ پیکار ہے، نفس ابھار رہا ہے، تلوار نکالو تلوار نکالو۔ روح ہے قبضے پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہے، انتظار کر رہی ہے، نگاہیں حسین کے چہرے پر ہیں۔ مولا تلوار کیوں نہیں نکالتے؟ آپ عالم بھی ہیں، آپ مجتہد بھی ہیں، آپ شجاع بھی ہیں، آپ بہادر بھی ہیں، روایات آپ کے پیش نظر، آیات آپ کے پیش نظر، اطاعت آپ کے پیش نظر، آیات آپ کے پیش نظر۔ مولا اجتہاد کیجئے، تلوار نکالیے، مولا علم سے فیصلہ لیجئے، عقل سے فیصلہ لیجئے، جلدی تلوار نکالیے، دشمن پہ حملہ کیجئے۔ جملہ سنیے، جلدی سے تلوار نکالیے، دشمن پہ حملہ کیجئے۔ کہ خبردار ذاکر تجھے معلوم نہیں، جب تک مرجع وقت موجود ہے اپنے اجتہاد کی ضرورت نہیں۔
اس کی نگاہوں میں نگاہیں ملا کے میں انتظار تو کر رہا ہوں، میں اس انتظار میں تو ہوں کہ میرا بھائی میرا آقا مجھے کیا کہتا ہے۔ قبضہ شمشیر پہ ہاتھ ہے، میرے عزیزو غور کیجئے گا، قبضہ شمشیر پر ہاتھ ہے، نگاہیں حسین کے چہرے پر ہیں۔ مجھے بتاؤ تاریخ میں کہیں حسین نے کہا تلوار سے ہاتھ ہٹا لو، کہیں کہا کہ حر کو نہ مارو، کہیں یہ لفظ ملتے ہیں؟ لفظ نہیں ملا ہے، لفظ نہیں ملا ہے، ملا ہے تو چشم و ابرو کا اشارہ ملا ہے۔ حسین نے نگاہ امامت پلک جھپکائی، ادھر شجاعت اپنے حدود میں آ گئی۔ امامت نے چشم و ابرو کا اشارہ کیا، شجاعت نے اطاعت کی منزل میں قدم رکھا۔ یوں ہی معصوم زبانوں سے نہیں نکلتا السلام علیکہ ایھا العبد المطیع للہ ورسولہ، سلام اس بندے پر جو اللہ اور رسول کا اطاعت گزار تھا۔ جذبات کو قربان کر کے نگاہ امامت پہ قربانی دے دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ پڑھ دینا بہت آسان ہے، سن لینا بہت آسان ہے، ذرا اس وادی احساس میں قدم زن ہو کے کبھی جوش اور جذبے میں اپنے بزرگوں کے حکم پر عمل کس طرح کیا جاتا ہے سوچئے گا۔ کربلا جذبات کے دھارے میں بہہ جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ اطاعت کی حدود میں رہ جانے کا نام ہے۔ اطاعت کی حدود میں رہ جانے کا نام ہے، اطاعت کی منزل پہچانی ہے۔ ہاتھ قبضہ شمشیر پر ہے، مولا کیوں نہیں نکالتے؟ کہا مرجع وقت کا اشارہ ہونے دو، تلوار بھی چلے گی، تلوار بھی نکلے گی، مولا آپ ہی اجازت دے دیجئے۔ چشم تصور میں بارگاہ حکمت و عصمت میں پہنچا، میں عاصی گناہگار، لب کشائی میں نے کی، قدموں کا بوسہ دیا، ہاتھوں کو جوڑا، لب ہلائے، کہا آقا ایک غلام کو، ایک بھائی کو، صاحب تلوار کو، بہادر کو، اپنے علمدار کو حکم دے دیجئے۔ کسی نے گستاخی کی ہے، کسی نے گستاخی کی ہے، ابھی گستاخی کی ہے، حکم دیجئے۔ کہا میرے ذاکر یہی تو عباس کو بتانا ہے، یہی تو دنیا کو سمجھانا ہے، جو پانی سے مر جائے اسے تلوار سے نہیں مارا جاتا۔ میرا جملہ واضح ہو، ایک لفظ اور کہوں، صاحبان شعور تشریف فرمائے، میرا اشارہ سمجھیے گا، میرا اشارہ محسوس کیجئے گا۔ مولا اسے کیوں نہیں مارتے؟ کہا یہ ابھی ابھی میرے پیچھے نماز پڑھ کے آیا ہے، نہیں توجہ کی، ابھی ابھی میرے پیچھے نماز پڑھ کر آیا ہے۔ تو مولا کیا ہوا؟ کہا اس نے میرے پیچھے نماز نہیں پڑھی ہے، بلکہ نماز پڑھ کے حسینیت کے زینے پہ قدم رکھ دیا ہے۔ آج اس نے ہاتھ کھولے ہیں، کل اس کا دل کھل جائے گا۔ کل اس کا دل کھل جائے گا۔ حسین حر کو چھوڑ نہیں رہے ہیں، حسینیوں کو سبق پڑھا رہے ہیں۔ منبر تک انہیں بلانا جن کے ہاتھ کھلے ہو۔ انہیں بلانا اس لیے کہ یزیدی خیموں کو چھوڑ کر آنے کا امکان انہی کا ہے جن کے ہاتھ کھلے ہیں۔ جو ہاتھ کھول کے آئیں گے وہ مجلسوں کو سعادت سمجھیں گے، جو باندھ کے آئیں گے وہ تجارت سمجھیں گے۔ تمہاری مرضی ہے، سعادتوں کو منبر پہ لے آؤ یا تاجروں کو منبر پہ لے آؤ، تمہاری اپنی مرضی۔ تاجروں کو لے آؤ یا سعادت مندوں کو لے آؤ، فیصلہ آپ کے حوالے ہے۔ باقر صاحب بیٹھے، یہ باقر صاحب کسی پر نہیں بولے، آپ کے اس جملے پہ زبردستہ بولے۔ شکریہ شکریہ آپ کو۔ یہ تاریخ کا ایک شخص،
کسی نے ثقلین صاحب سے کہا تھا، کسی شاعر نے، میں نام نہیں لوں گا، شاید عمر دراز دیوبندی نے کہا تھا کہ حضور میں وہابیوں کی صفوں سے نکل کر آیا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا وہابیوں کی صفوں سے نکلنا کمال نہیں ہے، تراویوں کی صفوں سے ایک صلوات پڑھ محمد علیہ وسلم۔ اس صف سے نکل کر آ، مولا اجازت کیوں نہیں دیتے؟ کہا جو پانی سے مر جائے اسے تلوار سے نہیں مارا جاتا۔ 1000 کا پیاسا ہر کا لشکر تھا، ہم نے پانی پلایا، اس کا ضمیر وچلت ہو گیا، اس کا ضمیر آمادہ ہو گیا، اور فرمائے اس کے ضمیر نے اس شے کو قبول کر لیا۔ اچھا ہر ہے کون؟ ایک جملہ اور بتا دوں آپ سے، ہر ہے کون؟ ہر ہے یزید کا غلام۔ ابھی تک تو علیہ السلام نہیں ہے نا، ہر یزید کا غلام ہے، اس کی فوج کا سپہ سالار ہے، تو تنخواہ کہاں سے پاتا ہے؟ یزید کے یہاں سے۔ نمک کس کا کھاتا ہے؟ اب تک نمک کس کا کھاتا رہا؟ یزید کا۔ تو کسی نے بہت خوبصورت جملہ لکھا تھا، بوریاں بھر کے یزیدیت نے نمک کھلایا تھا ہر کو، حسین نے پانی پلا کے سب بہا دیا۔ دیکھیں شعیب بھائی، یہاں تک تو وہ جملہ تھا جو میں نے آپ کو سنایا، یہاں سے ایک جملہ میری محنت ہے، یہاں سے ایک جملہ، یہ تو وہ تھا جو میں نے نقل کیا نا، میرا نہیں تھا، آپ نے ذات دی شکریہ، یہ میرا ہے، یہ آگے سے میرا۔ حسینیت نے پانی پلا کے سارا نمک برباد کر دیا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ماہ اذا میں ہم سبیلیں لگاتے ہیں دنیا کو بتانے کے لیے، سال بھر تم نمک کھلاؤ، ہم ماہ اذا میں سبیلیں یزیدیت سال بھر فتووں کا نمک چھڑکتی رہے، سال بھر نمک کھاتا رہے، ہم چند دن سبیلیں لگائیں گے اور سارا نمک برباد کریں۔ بات سبیل پہ آگئی، ایک جملہ اور کہہ دوں، توجہ کیجئے گا۔ دیکھیے سبیلیں ہدف نہیں ہیں، وسیلہ ہیں، ہدف ہے امام کی رضا۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، ایک پیغام سنتے جائیے، سبیلیں ہدف نہیں ہیں، ہدف ہے امام کی رضا، سبیلیں ہیں وسیلہ۔ ایک نوجوان لڑکا اپنے گھر سے نکلا بائک لے کے، جاتے ہوئے نوجوان کو ضعیف باپ نے ٹوک کے کہا بیٹا پانی پلا دو۔ ایک تو جوان بیٹے کو بوڑھے باپ کا ٹوکنا اس سماج میں قیامت، اور پھر ٹوکنے کے بعد پانی کا طلب کرنا قیامت پر قیامت۔ ظاہر ہے کہ تیوریوں پہ بل آئے، جوانی کا رنگ نظر آیا، اور ماں باپ کی اطاعت سے دوری کا جو چلن ہے وہ عام ہے، اس چلن نے اور گھیرا تو چہرے پہ پیشانی پر بل آ گئے، اور اب نہ چاہتے ہوئے بھی بائک سے اترا، مگر اپنی ماں کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا کہ اماں ابا کو پانی پلا دیجیے۔ بیٹا گھر میں گیا، اماں نے پانی کا گلاس لیا، یہ واپس بائک پہ بیٹھا اور روانہ ہو گیا۔ باپ نے اس کی زوجہ ان کی ماں سے پوچھا
کہ یہ نونہال آپ کا کہاں اتنی تیزی سے جا رہا ہے؟ کہا آپ کو نہیں معلوم؟ کہ اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں آپ سے پوچھتی کیوں؟ کہا اس نے اپنے جوان دوستوں کے ساتھ مل کر چوراہے پر سبیل حسین کا انتظام کیا۔ ہائے میرا جملہ واضح ہو جائے۔ بتاؤ قوم کو کہ ہدف کیا ہے، وسیلہ کیا ہے۔ اگر اس نوجوان کو ہدف اور وسیلے میں تمیز ہوتی تو تشنگی کو گھر میں چھوڑ کے سیرابی نہ کرتا چوراہے۔ اگر اسے یہ معلوم ہوتا کہ سبیلیں لگانا ہدف نہیں ہے، وہ سبیل لگاؤ جس سے امام خوش ہو، تو پہلے پیاس گھر میں بجھاتا، پھر جا کے چوراہے پہ تشنگی دور کرتا۔ یہ نتیجہ ہے کہ ہمیں ہدف اور وسیلے میں فرق نہیں معلوم، ہم نے وسیلے کو ہدف سمجھ لیا ہے اور ہدف کو فراموش کر دیا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ اتنی چلتی ہوئی مجلس میں کوئی تبلیغ نہیں کرتا ہے بھائی۔ ایک صلوات پڑھے محمد محسوس کیجئے آپ۔ مولا آپ اجازت دیجئے۔ شیر کی تلوار نکلے، قبضہ شمشیر پر ہاتھ ہے، مولا اجازت دے دیجئے۔ توجہ سے جملہ سنیے، مولا اجازت دے دیجئے حر کے سر و تن میں جدائی ہو جائے۔ کہا نہیں، اس وقت اجازت نہیں ملے گی۔ چشم و ابرو کے اشارہ کیا۔ توجہ، میرا مولا اشارے سے سمجھ گیا۔ دیکھیے اطاعت دو طرح سے ہوتی ہے، ایک لفظوں سے حکم دیا جائے، ایک چشم و ابرو سے اشارہ کیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی پیغام تمہیں اشاروں میں ملے گا اور کبھی پیغام تمہیں صراحتوں میں ملے گا۔ کمال اطاعت یہ ہے کہ دونوں پیغام کو سمجھنا، جہاں اشارہ کیا جائے وہاں تم بھی اشارہ کرنا، جہاں صراحت کی جائے وہاں تم بھی صراحت کرنا۔ اب واٹس ایپ کی دنیا پر تھرکتی ہوئی انگلیوں سے حرکت کرنے والے متحرک مزاج لوگ سب کچھ بھول بھال کر کچھ چیزیں لکھنے لگتے ہیں۔ آج ہم نے فیصلہ کیا ہے 5000 مرتبہ فلانے 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 پر لعنت کرنے کا، آپ لوگ بھی اس میسج کو آگے بڑھا دیجئے۔ میں نے نام نہیں لیے، یہاں فلانے فلانے کی جگہ نام ہے۔ ہاں، آج گاندھی جی کی شہادت کی تاریخ ہے، آپ 3 بندروں کا نام رکھ سکتے ہیں۔ ارے جو نہ حق بولتے ہوں، نہ حق سنتے ہوں، نہ حق دیکھ، وہ بندر ہی تو ہے۔ گاندھی جی کے 3 بندروں کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ نہ حق بولیں، نہ حق دیکھیں، نہ حق سنیں۔ اب پیغمبر نے تو حق دکھایا بھی، بتایا بھی، سنایا بھی، اور پھر بھی کوئی نہ سمجھا تو بندہ کہیں گے یا بندر؟ کیا کہیں گے آپ اس کو؟ فلانے 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 پہ لعنت کی جائے، نام لکھ دیا انہوں نے 3 4 کا جتنے بھی نام تھے۔ اب ہم سے لوگوں نے پوچھا کہ قبلہ یہ بتائیے، یہ جو صراحت سے میسج آ رہے ہیں ان میں ہمارا وظیفہ شرعی کیا ہے؟ ہم کیا کریں؟ بھئی یہ میسج کدھر سے آیا ہے پتہ ہی نہیں نا، کہ اصلی میڈیا سے آیا ہے، گودی میڈیا سے آیا ہے؟ بھئی نفرتوں کے پجاریوں سے آیا ہے یا محبت کی آماج گاہوں کو کن کے یہاں سے آیا ہے؟ جو لوگ نفرت پھیلانا چاہتے ہیں وہ لعنت والا بھیج رہے ہیں، یا جو محبتیں پھیلانا چاہتے ہیں وہ بھیج رہے ہیں؟ میں نے کہا میسج کیا ہے؟ کہا میسج یہ ہے کہ 5000 مرتبہ فلاں فلانے پہ لعنت کرنی ہے، نام لکھے ہوئے ہیں، ہمیں کرنا ہے۔ میں نے کہا آپ کا کیا ارادہ ہے؟ کہا آپ بتائیے۔ میں نے کہا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، آپ جا کے زیارت عاشورہ پڑھ لیجئے۔ آپ زیارت عاشورہ کو معیار بنائیے۔ زیارت عاشورہ میں کچھ ناموں پہ لعنت ہے، کچھ اشاروں پہ لعنت ہے۔ جہاں معصوم نے نام لے کے لعنت کی ہے تم بھی کرو، جہاں معصوم نے اشاروں پہ لعنت کی ہے تم بھی کرو۔ جب کوئی میسج ملے
تو زیارت عاشورہ کے پیمانے میں رکھ کے دیکھو، سمجھ میں آ جائے گا کہ عصمت و مرجعیت کی طرف سے آیا ہے یا ملنگیت و فساد کی طرف سے آیا ہے۔ سمجھ لینا کدھر سے آیا ہے، فساد کی طرف سے آیا ہے یا مصلحین کی طرف سے آیا ہے۔ جن کے نام معصوم نے لیے ان کا تم نام لے سکتے ہو، جن نجس ناموں کو معصوم نے نہیں لیا تم ان کے نام کیسے لے رہے ہو؟ آئے میرا جملہ واضح ہو، تم سے کس نے کہا نام لینے؟ شعیب بھائی ایک بڑی مصیبت یہ ہے کہ بسا اوقات نام لکھنے والے باپ کا نام بھی لکھ دیتے ہیں۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ ملنگیت کو اتنا علم کہاں سے ہو گیا کہ انہیں کچھ لوگوں کے باپ کا نام بھی معلوم ہو گیا، جبکہ ان لوگوں کے باپ کا نام تو ان کی ماں کو بھی نہیں۔ حقیقت تاریخ ہے، تاریخ 10 لوگوں کے نام ہیں کہ نہیں؟ تو کیسے معلوم؟ مولا نے ابن مرجانہ پہ لعنت کہا ہے، باپ کا نام لیا۔ جب معصوم ہو کے باپ کا نام نہیں لیتے، مولا آپ نام کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ کہا جب ماں کو نہیں معلوم تو ہمیں بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک صلوات پڑھنے محمد تو لعنت سے منع نہیں ہے، لعنت سے ممانعت نہیں ہے، طریقہ لعنت سے اصلاح بھی رہے، لعنت بھی ہو جائے۔ فساد یہ اسے کہتے ہیں سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، اس لیے کہ جب آستینوں میں نبوت کے سانپ پل رہے تھے، نبوت کی آستینوں میں جب سانپ پلے ہیں تو حق ہے نا ہمیں کہ وہی طریقہ استعمال کریں کہ مر بھی جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد رسول اللہ، خدا آپ کے ذوق سلامت محفوظ رکھے۔ مولا اجازت دیجئے، توجہ ہے آپ کی، مولا اجازت دیجئے، قبضہ شمشیر پر ہاتھ ہے، شیر کا ہاتھ حسین کی، شیر کا ہاتھ قبضہ شمشیر پر، نگاہیں حسین کے چہرے پر، ادھر چشم و ابرو کا اشارہ ہوا، ادھر خالی ہاتھ واپس آ گیا، تمنائیں رہ گئی، آرزویں رہ گئی، ساری قربانیاں عباس نے دے دی۔ مولا کیوں؟ کہا اس باپ کا بیٹا ہوں جو مرہب کے سینے پہ چڑھ کے رضایت رب کے لیے اتر آتا ہے۔ یا علی آپ رضایت رب کے لیے اترے تھے، میں رضایت امام کے لیے اتر گیا۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے، جوش شجاعت میں ابھری ہوئی مچھلیاں، قوت و طاقت سب کچھ ہونے کے بعد پہچانے دنیا۔ کربلا سے یہ سبق ملتا ہے، طاقت ہو تو ظلم کرنا کمال نہیں ہے، طاقت ہو تو عدل کے دائرے میں رہنا کمال ہے۔ طاقت ہو تو عدل کے دائرے میں رہنا کمال ہے۔ طاقت ہے، اشارہ ملا، ہاتھ ہٹا لیا۔ مولا کیوں اجازت نہیں دیتے؟ مولا اجازت کیوں نہیں دیتے؟ کہ عباس کو یہ سبق بھی یاد دلا دینا چاہتا ہوں، توجہ، یہ میری اس کا لب لباب ہے، اگر میں پہنچا سکا نوجوانوں تک، کہ یہ سبق پڑھانا بھی ضروری ہے کہ عباس اس مرحلے کو محسوس کر لو، حکمت کے اشاروں میں پوشیدہ حکمتوں کو محفوظ کر لو۔ ایک وقت تمہارے سامنے وہ آ کے کھڑا ہو گیا ہے جب تشنگی نے سیرابی کے قدموں پہ دم توڑ دیا ہے۔ حر کی تشنگی نے حسین کی سیرابی کے قدموں پر دم توڑ دیا ہے۔ عباس اسے قتل نہیں کرنا ہے، یہ سبق یاد رکھنا ہے۔ تشنگی کتنی بھی بڑھ جائے کبھی سیرابی کے قدموں میں دم نہ ٹوٹے، یہ فرق تو حر اور عباس میں رہنا چاہیے تھا۔ حر کی تشنگی نے سیرابی کے قدموں پہ دم توڑا اور فرات کی سیرابی نے عباس کے رہوار کے قدموں میں دم توڑا۔
عباس کے رہوار کے قدموں میں دم توڑ دیا. تشنگی اپنے ارتقا پر ہے, اسلحوں کی گرمی اپنے ارتقا پر ہے, چاروں طرف سے مصیبتوں کے انبار ہیں, تیر چل رہے ہیں, نیزے لچک رہے ہیں, مگر ساری مصیبتوں کے باوجود بھی جو جسم کی اذیتوں کو برداشت کر کے روح کو ارتقا عطا کر رہا ہے, اس ذات کا نام باب الحوائج, اس ذات کا نام باب الحوائج ہے. تشنگی کے اس مرحلے پر سیرابی نے دم توڑا ہے, سیرابی نے دم توڑا ہے, تشنگی نے دم نہیں توڑا. اہل علم بیٹھے ہیں, اسی لیے مرزا دبیر نے بھی, میر انیس نے بھی جناب حر کو تحور کا نظام لکھا ہے, تحور لکھا ہے. مولا عباس کو شجاع لکھا ہے. فرق دیکھیے گا جا کے تحور میں اور شجاعت میں یہ ہے, تحور وہ ہے جو کبھی ٹوٹ جائے, شجاعت وہ ہے جو کبھی نہ شجاعت وہ ہے جو کبھی نہ ٹوٹے. لہذا چشم اس مقام پر یہ درس دیا ہے, جذبات کی قربانی دی جاتی ہے. بس میں نے ختم کر دی دعا. جذبات کی قربانی دی جاتی ہے, یہ کربلا میں آپ تک پہنچانا چاہتا تھا. اس میں شرط نہیں ہے کہ روح کو ارتقا دینے کے لیے 32 برس کا کڑیل جوان ہو. حکمتوں کے پرائے میں ڈھلا یہاں 13 برس کا نوجوان بھی تمناؤں کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے. یا بنیا کیف الموت عندک, تیرے نزدیک موت کیسی, ذرا جذبات پہ کنٹرول کیجئے. میں آپ کو اس حدیث کے پس منظر میں حکمتیں بتانا چاہتا ہوں. موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ دیکھیے بہت سی چیزیں اس سوال میں. امام نے کب پوچھا, کہاں پوچھا, کس سے پوچھا اور کیوں پوچھا. مدینے میں ساتھ ہیں, وہاں تو نہیں پوچھا. عباس سے تو نہیں پوچھا, علی اکبر سے تو نہیں پوچھا, توجہ ہے آپ کی, اور محمد سے تو نہیں پوچھا. ہماری تہذیب کے مطابق اگر 6 مہینے کے صغیر سے پوچھا جاتا تو وہ بھی بتاتا, مگر اس سے نہیں پوچھا. کسی عمر کے صنف سخن سے حسین ہم سخن نہ ہوئے. ایک 13 برس کے بچے سے کیوں پوچھا کہ موت کیسی ہے؟ کہا بات 13 برس کے بچے کی نہیں ہے, بات ہے حسن کے لال کی. تاریخ میرے عزیزوں, بات ہے حسن کے لال کی. مطلب کہ بنی امیہ کے نمک خاروں نے تاریخ حسن سبز قبا میں یہ جملے لکھ دیے تھے کہ نعوذ باللہ نقل کفر کفر نباشت, کہ حسن نے ڈر کے صلح کر لی تھی, خوف سے صلح کر لی تھی, نعوذ باللہ بزدلی کی وجہ سے صلح کر لی تھی. کربلا میں حسن کی صلح کا فیصلہ قاسم کے لب و لہجے سے ہوگا. خدا آپ کے ذوق سلام. حسن کے بیٹے سے فیصلہ ہوگا. تم بتاؤ موت کیسی ہے؟ مولا ان سے کیوں پوچھا؟ کہا اس خانوادے کا ہر بچہ حکمتوں سے آشنا ہے. قاسم کے لب ہلیں گے, صلح حسن کی حقیقی تصویر دنیا دیکھے گی. اگر کسی بزدل باپ کا بیٹا ہوتا موت سے آنکھیں چرا لیتا, شیر کا بیٹا تھا, شیرانہ جواب دیتا. الموت عندی احلی من العسل, شہد سے زیادہ شیریں ہیں. اللہ اکبر. یہ لب قاسم نہیں ہلے ہیں, شجاعت حسن کی عکاسی ہے ان لفظوں سے. کربلا حکمت کے آئینے میں ڈھلی ہوئی کتاب حقیقت ہے, اس سے سارے مسائل حل ہونا ہے نا. یہ حسین ابن علی کا حسین انتخاب ہے. جس ذرے کو حسین نے جہاں رکھا ہے وہ وہی وافتا. جس کو جتنی فرصت اپنے علم کو پہنچانے کی مل گئی, اتنے ہی لفظوں میں اس نے علم کا سمندر رکھ دیا. یہ تو ہوا کس سے پوچھا نا. ایک جملہ کب پوچھا؟ مکے میں ساتھ نہیں پوچھا,
مدینے میں ساتھ نہیں پوچھا، منزل سالبیہ میں ساتھ نہیں پوچھا، وادی عتیق میں ساتھ نہیں پوچھا، کربلا آ گئے نہیں پوچھا، 2 محرم آ گئی نہیں پوچھا، 5 محرم آ گئی نہیں پوچھا، 7 محرم آ گئی نہیں پوچھا، 9 محرم آ گئی نہیں پوچھا، 10 محرم کی صبح نمودار ہو گئے نہیں پوچھا، پہلا حملہ ہو گیا نہیں پوچھا، اصحاب جا رہے نہیں پوچھے، انصار شہید ہو گئے۔ جب آل محمد کی باری آئی، اب بتاؤ موت کیسی ہے؟ میرے عزیزوں غور کیجئے، میں ایک محسوس مثال آپ کو دے دوں، سمجھیے گا اس کو۔ ہمارے تارا گڑھ پہ اجمیر میں 28 صفر کو آگ کا ماتم ہوتا ہے، خندق کا ماتم جسے کہتے ہیں، آگ سب جگہ الگ الگ تاریخوں میں ہوتا ہے۔ یہ جو 8-8 10-10 برس کے بچے ہیں، دن بھر ان سے پوچھیے آگ کا ماتم کرو گے، خندق میں اترو گے؟ کہتے ہیں ہاں اتریں گے، دن بھر تیار ہے نا۔ جب شام ہوتی ہے، دہتے ہوئے انگارے دکھتے ہیں تو بہت سے بچے اتر جاتے ہیں، بہت سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ دن بھر سے جو کہہ رہے تھے اب پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ کہ دن بھر سے انہوں نے لفظوں میں تپش دیکھی تھی، انگاروں کی حدت نہیں دیکھی تھی۔ آئے میرا جملہ واضح ہو جائے۔ مولا مدینے میں کیوں نہیں پوچھتے، مکہ میں کیوں نہیں پوچھتے کہ ابھی قاسم نے بازار موت نہیں دیکھا؟ آئے میرے عزیزوں پہچانو جملے کی قدر، ابھی بازار موت نہیں دیکھا۔ جب پہلا حملہ ہو گیا، اصحاب شہید ہو گئے، انصار شہید ہو گئے، خون دکھائی دینے لگا، خون کی ندیاں بہنے لگی، تلواریں چلنے لگی، نیزے لچکنے لگے، کمانیں کڑکنے لگی، تیر چلنے لگے۔ جب دنیا کو موت کا منظر دکھائی دینے لگا تب پوچھا قاسم اب موت برسرے بازار کھڑی ہے، نگاہیں کھلی ہیں، اب بتاؤ موت کیسی ہے؟ اب بتاؤ موت کیسی ہے؟ میرے عزیزوں، یعنی یہ بات پردہ راز میں نہیں ہے کہ موت کیا ہے، جب موت سامنے ہو تب شیری کہنا اور ہے، جب پردہ خفا میں ہو تب جواب دینا اور۔ میرے پاس آپ کی آنکھیں نم ہو گئی، آپ آمادہ ہو گئے، ورنہ میں جناب قاسم کے مرحلے پر اور آگے جاتا، مگر جب رزق سخن اور رزق خیال سے بات شروع ہوئی ہے تو ایک رزق خیال میں دے دوں، شعراء کے لیے تائید ہو جائے اور شاید ان کے لیے کوئی نیا گوشہ ہو جائے۔ موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ بس آپ آمادہ ہو گئے، اس لیے میں بہت زیادہ نہیں پڑھوں گا۔ موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ کہا شیریں ہے، شہد سے زیادہ۔ جس نے چکھ لیا وہ بتا نہیں سکتا، جس نے چکھا نہیں وہ بتانے کے لائق نہیں۔ دلیل کیسے ملے کہ موت کا ذائقہ کیسے ہے؟ توجہ میرے عزیز، بس آخری فقرہ، بہت سی باتیں مجھے کرنی تھی مگر آپ آمادہ ہو گئے، اس میں صرف ایک خیال کی طرف توجہ دلا کے اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ شاید حیدر بھائی کوئی نیا خیال ہو آپ کی زندگی میں، آپ نے اس خیال کو محسوس کیا۔ اب تک کائنات میں جتنی کتابیں ادب پر لکھی گئی ہیں، کاسہ ادب میں جتنے ارتعاش قلم موجود ہیں، جتنے افکار کو اقلام کے ذریعے سے صفحہ کرتاس پر اتارا گیا ہے، سب نے آج تک تکلم نے، توجہ، تکلم نے تبسم کی تفسیر لکھی ہے۔ اب تک کائنات میں جتنی کتابیں ہیں، ہنسی پہ مرثیہ ہے نذیر باقری صاحب کا، تبسم پہ غزلیں لکھی گئی ہیں، مسکراہٹوں پر نہ جانے کتنے اشعار لکھے گئے، اور بڑا مارکت الآراء مصرع ہے نذیر باقری کا کہ کسی کے یوں مسکرا کے جاننے میں ہوئی ہیں کتنی غلط فہمیاں زمانے میں۔ بڑا عجیب شعر ہے، غزل کا ہے، لیکن اسی مرثیے کے زمین کا یہ جو ہنسی کا مرثیہ ہے۔ اب تک تبسم کی تفسیریں تکلم سے ہوئی ہیں، معاملہ الٹا نہیں ہے۔ دیکھیں توجہ کیجئے گا، بڑی آسانی سے پہنچانے کی کوشش کروں اپنے نوجوان دوستوں تک، آخر تک پہنچ جائے۔ وہ یہاں نہیں آ سکتے لیکن ان کی آواز آئے گی انشاءاللہ صلوات کے ذریعے سے جب میں اس مقام۔ اب تک کائنات میں تبسم کی تفسیر تکلم سے کی گئی ہے۔ یہ پہلا معرکہ ہے کربلا کا
جہاں حسن کا بیٹا تکلم کر کے موت کا ذائقہ لفظوں میں بتاتا ہے، اس ذائقے کو معنی دار مسکراہٹ سے اصغر نے تبسم میں سمجھا دیا۔ اے بھیا قاسم، بابا نے آپ سے پوچھا ہے موت کیسی ہے، آپ نے تکلم کی دہلیز پہ قدم رکھ کے موت کو شیریں کہہ تو دیا ہے، دنیا کو پتہ کیسے چلے گا کہ موت شیریں ہوتی ہے، موت میں ذائقہ ہوتا ہے؟ لو، ہم کڑوے تیر سے مسکرا کے چلے جائیں گے، تبسم ہمارا ہوگا، تکمیل تمہاری ہوگی۔ تبسم ہمارا ہوگا، تکمیل تمہارے کلام کی ہوگی۔ تم کہو گے ہم تفسیر کریں گے، اب تک تبسم کی تفسیر تکلم سے ہوئی ہے، یہ پہلی کتاب کربلا ہے جہاں تکلم کی تفسیر تبسم سے کی گئی ہے۔ اب یقین نہ ہو تو گھر جا کے اس نسخے کو آزمائیے گا، جو چھوٹے بچے ہیں آپ کے۔ اور بات علی اصغر کی آ گئی ہے تو باب الحوائج کے حوالے سے باب الحوائج کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کرتے چلیں کہ یوشا بھائی کے بیٹے کو جناب علی اصغر کے صدقے میں صحت کاملہ نصیب ہو جائے۔ جناب علی اصغر مسکرائے۔ قاسم نے کہا موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے، کون سمجھے گا لفظوں کی باریکی کو؟ کہا ہم مسکرا دیں گے، تمہارے تکلم کو ہماری تبسم سے دلیل مل جائے گی، ہم مسکرا دیں گے۔ مولا دنیا کو کیسے پتا چلے گا؟ کہا جانا اپنے اپنے گھروں میں اپنے بچے کے منہ پر کوئی کڑوی چیز رکھنا، مسکرائے گا نہیں، منہ بنائے گا، مگر شہد لبوں پہ رکھنا، مسکرائے گا۔ سمجھ لو اگر ہم منہ بناتے تو موت کڑوی ہوتی، ہم مسکرا کے شہد کا ذائقہ بتا رہے تھے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ بس میرے عزیزوں، یہ ہے کربلا جہاں ایک ایک تبسم میں علم کے سمندر موجزن ہیں، جہاں ایک لفظ کے تکلم میں کائنات کو حکمتوں کے خزانے تقسیم کیے گئے۔ ہمارے کاسہ ادب میں الفاظ کا وہ ذخیرہ نہیں کہ ہم کربلا کی حکمتوں کی تفسیریں بیان کر سکیں، کربلا کے مصائب و آلام کو بیان کر سکیں، مگر قسم خدا کی ہمارے لیے کائنات میں ہر غم کا برداشت کرنا اس لیے آسان ہو گیا کہ ہماری نگاہ ندرت کربلا کے اس عظیم واقعے پر ہے، جہاں بھائی کی قربانی ہو تو بھائی کیسے برداشت کرتا ہے، باپ کی قربانی ہو تو اولاد کیسے برداشت کرتی ہے، ماں جایا ذبح ہو رہا ہو تو بہن کے صبر کا عالم کیا ہوتا ہے، بھتیجے کے گلے میں ریسمان ظلم ڈالی جائے تو چچا کس طرح، پھوپھی کس طرح صبر کرتی ہے۔ آزاداروں، یہ کربلا ہے جہاں ہر رخ سے عالم انسانیت کو سبق پڑھایا گیا ہے۔ قائم رضا خوش نصیب تھے مرحوم جن کا عزت و احترام سے جنازہ اٹھا، بیٹی بہت دور تھی مگر باپ کی محبت میں چل کے آ گئی، بیٹے نے ساتھ دیا، بھائیوں نے ساتھ دیا۔ ہاں عزاداروں، یتیموں کے سر پہ دست شفقت پھیرا گیا، جنازے کو احترام سے اٹھایا گیا۔ یہی دستور ہے اہل ایمان کا کہ کسی کا باپ مر جائے تو بچوں کو تعزیت دیتے ہیں، کلیجے سے لگاتے ہیں، مگر ہائے کربلا، کربلا میں سارے رویے بدل گئے، کربلا میں سارے رخ بدل گئے، کربلا میں سارے رشتے بدل گئے۔ ارے ہاں، ہمارے یہاں یتیموں کے سر پہ دست شفقت پھیرا جاتا ہے، مگر ہائے کربلا میں حسین کی یتیمہ کے رخساروں پہ تماشے لگائے گئے۔ ہمارے یہاں بیٹے کے پاس مسند تعزیت پہ بٹھا کر تعزیت پیش کی جاتی ہے، مگر ہاں سید سجاد کے مصلے کو کھینچا گیا، مسند میں آگ لگائی گئی، خیموں کو جلایا گیا۔ ہمارے
ہمارے یہاں عزت و احترام سے جنازے دفن کیے جاتے ہیں، مگر ہائے 11 محرم کی وہ صبح ہے جہاں شہداء کے لاشیں بکھرے ہوئے ہیں، سید سجاد کے چہرے کا رنگ متغیر ہے، بابا کا جنازہ پڑا ہوا ہے۔ جناب زینب نے دیکھا سید سجاد کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے۔ تاریخ کہتی اپنے آپ کو اونٹ کی بلندی سے گرا دیا۔ یہ شہزادی کیوں اونٹ کی بلندی سے گرایا؟ کہا کچھ دیر کے لیے بھتیجے کی نگاہ بابا کے جنازے سے ہٹ کے پھوپھی کی غربت میں پڑ جائے، تھوڑی سی توجہ بدل جائے۔ ہاں ہوا بھی یہی، سید سجاد کی نگاہ باپ کے جنازے سے ہٹی، پھوپھی کی غربت میں پڑی، ایک آہ سرد کھینچی، جناب زینب قریب گئی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرمایا میرے لال یہ چہرے کا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ ایسا لگتا ہے روح قفس عنصری سے پرواز کر جائے گی۔ کہا پھوپھی اماں ظالموں نے اپنے نجس لاشیں دفن کر دیے، مگر ہاں میرے بابا کا جنازہ خاک اور خون میں غلطیدہ ہے۔ میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے چشم تصور میں بارگاہ سید سجاد میں عرض کی مولا عباس کے بازو کٹے، آپ نے صبر کیا، علی اکبر کے سینے پہ برچی کا پھل لگا، آپ نے صبر کیا، علی اصغر شہید ہوئے، آپ نے صبر کیا، حسین کا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہوا، آپ نے صبر کیا، خیموں میں آگ لگی، آپ نے صبر کیا، مولا یا پیمانہ صبر چھلکنے کیوں لگا، چہرے کا رنگ بدلنے کیوں لگا، روح قفس عنصری سے پرواز کیوں کی جاتی ہے، یہ کیا کیفیت ہو گئی مولا؟ کہا میرے ذاکر میں نے خالی بابا کا لاشا نہیں دیکھا، میں نے بابا کی گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال بس آخری فقرے سن لیجئے دادا، میں نے بابا کی لاش دیکھی ہے۔ مولا کون سی لاش؟ اب روایت کہتی ہے جب حسین شہید ہوئے نا، جب شہادت مکمل ہو گئی، خیموں میں آگ لگا دی گئی، اب پسر سعد کہتا ہے گھوڑوں کی نالیں نہ کھولی جائیں بلکہ سرے سے نال بندی کی جائے، 10 بھاری بھرکم گھوڑے نکالے جائیں، 10 بھاری بھرکم جوان نکالے جائیں۔ کسی نے پوچھا پسر سعد کیا ارادہ ہے؟ کہا لاشوں کے پامال کرنے کا ارادہ ہے۔ بس جیسے ہی فوج اشقیہ نے سنا لاشوں کو پامال کرنے کا ارادہ ہے، قبیلوں کی غیرتیں بیدار ہونے لگی، بنی اسد کے قبیلے والے آگے بڑھ گئے، پسر سعد تو نے حبیب کو قتل کر دیا، ہم نے برداشت کر لیا، مگر لاش کی پامالی ہم برداشت نہیں کریں گے، یہ قبیلے کی غیرت کا سوال ہے، ہم لاش کو پامال نہ ہونے دیں گے۔ حر کے قبیلے والے آگے بڑھے، حر کا جنازہ ہٹا دیا، حبیب کے جنازے والے آگے بڑھے، حبیب کا جنازہ ہٹا دیا۔ لو عزادارو ایک ایک اصحاب و انصار کے قبیلے والے آتے گئے، جنازہ ہٹتا رہا۔ تاریخ نے یہ تک لکھا بنی ہاشم کے بھی ننیحالی رشتہ دار نکلنے لگے، جنازے ہٹانے جائے لگے، مگر تاریخ کہتی ہے اگر بچا تو ایک جنازہ جسے فاطمہ نے چکیاں پیس کے پالا تھا، بطول کے لخت جگر کا جنازہ، حسین کا جنازہ، 10 بھاری بھرکم گھوڑے جب جسم نازنین حسین پر دوڑائے گئے، ارے جسم کی ہڈیوں کا چورا ہو گیا، جسم کے جوڑ کھل گئے۔ سید سجاد تڑپ کے کہتے ہیں میں نے خالی بابا کا لاشا نہ دیکھا، گھوڑوں کی ٹاپوں سے ارے کچلی ہوئی لاش دیکھی، جس کا 22 برس کا کڑیل جوان بیٹا موجود ہو، اس کے بابا کا لاشا خاک اور خون میں غلطیدہ، جسم کو ٹکڑوں میں بانٹ إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسليما لأمره وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ یا اللہ یا اللہ کریم پروردگار
واسطہ محمد اور آل محمد کا ہماری مختصر سے عبادت کو قبول فرما۔ کریم مالک اس مجلس کا ثواب مرحوم کے نامہ اعمال میں درج فرما، پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما۔ کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا جہاں جہاں شیعان آل محمد ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا جو مومنین بیمار ان کو شفائے کاملہ عطا۔ کریم مالک واسطہ محمد اور آل محمد کا اس منحوس وائرس کرونا کا خاتمہ فرما۔ کریم مالک واسطہ صدیقہ طاہرہ کا، شہدائے کربلا کا، قوم تشیع کو حادثاتی امراض اور حادثاتی اموات سے محفوظ فرما۔ کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا ملک عزیز ہندوستان پر اپنی رحمت نازل فرما۔ ملک عزیز میں نفرت پھیلانے والے نفرتیوں کو نیست و نابود فرما۔ ملک عزیز میں ظلم کرنے والے ظالمین کو نیست و نابود فرما۔ کریم پروردگار ملک کے اقتصاد پر اپنا رحم و کرم نازل فرما۔ کریم پروردگار عالم انسانیت کو اس منحوس وائرس سے نجات عطا فرما۔ کریم پروردگار جن جن مومنین و مومنات نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا، مالک ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ کریم مالک یوشا بھائی کے بچے کو صحت کاملہ، شفائے عاجلہ عطا فرما۔ کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا اس بزم حسینی میں جو مومنین اپنی حاجتوں کو لے کر آئے، مالک ان کی شرعی حاجات کو پوری فرما۔ کریم مالک ان کے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمیں نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما۔ مالک جب تک زندہ رکھنا محمد و آل محمد کی محبت پہ زندہ رکھنا، مالک جب موت دینا انہی کے ذکر کے صدقے میں موت دینا۔ کریم پروردگار مرجعیت کی حفاظت فرما۔ کریم پروردگار دشمنان اعضاء کو نیست و نابود فرما، دہشت گرد تنظیموں کو نیست و نابود فرما، مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ خصوصی دعا مالک یہ ہے، جنت البقیع میں عالی شان روزہ آل سعود و آل یہود کو نیست و نابود فرما۔ کریم مالک اور امتحان نہ لے، یوسف زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار آوان مقرر۔ آپ راسی گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی قرآن سنا کر قائم رضا بلال مرحوم، ابن الحاج صفدر حسین مرحوم، جملہ مومن و مومنات کی روح مالک